المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں دوستوں نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ یہ ہے، نظر بد کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سننے میں، دیکھنے میں یہ مسئلہ بڑا عام سا اور ہمارے کانوں کی سماعت سے ٹکرانے والے بڑے معمولی سے لفظ لگتے ہیں، لیکن اگر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی احادیث مبارکہ سے اس مسئلے کو سمجھا جائے یا دیکھا جائے تو یقین کیجئے انسان بڑا دنگ اور بڑا حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف اور صرف ہمارے دین سیکھنے کا مسئلہ ہی نہیں، دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی طور پر صحت مندی، تندرستی اور ہماری کامیابیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جادو ٹونوں کے مسئلے میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس بات کی حد تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس نے لوگوں کے عقائد، لوگوں کی جیبیں، لوگوں کے مال، ہر چیز کو تباہ و برباد کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے ایمان کو ان سے دور کر دیا یا لوگوں کو ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، نظر بد اور جادو اگر دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں، دونوں کا آپس میں موازنہ کریں، تو یقینی بات، قطعی بات، حتمی بات یہ ہے کہ جادو نظر بد کے مقابلے میں بہت کمزور درجے کی ایک چیز ہے اپنے اثرات کے اعتبار سے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، ان چند تمہیدی باتوں کے بعد اپنے اصل موضوع کو ہم سمجھتے ہیں۔ 3509 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں روانہ تھے۔ سفر کرتے کرتے تھکاوٹ ہوئی، پڑاؤ کا ٹائم آیا، پڑاؤ کا وقت آیا۔ عام طور پر ایسی جگہوں کا انتخاب ہوتا تھا جس جگہ میں ذرا پانی اور سایہ آسانی سے مل جائے۔ ایک پانی کے چشمے کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ریسٹ کرنے کا، آرام کرنے کا، استراحت کا حکم دیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے سامان کے کجاوے کھولے، اپنے اپنے درختوں میں سائے کے لیے وہ چلے گئے۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پانی کا ایک چشمہ دیکھا، سفر کی صعوبتوں، سفر کی تھکاوٹوں کو اور مشقتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ غسل کر لیا جائے۔ انہوں نے تن بدن کے کپڑے اتارے، سطر چھپایا، پانی میں، چشمے میں غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ حینما ہوا یغتسل، جب وہ غسل کر رہے تھے، مر بہ عامر بن ربیعہ، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ فلما رعا جلدتہ، جب انہوں نے ان کی کپڑے اترے ہوئے بدن کو دیکھا، سطر تو ڈھکا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت جسم اور بڑا ہی تندرست، طاقت، توانا بدن کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ سیدنا عامر بن ربیعہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لم ارا قل یومی، آج کے دن کا جو میرا منظر ہے، اس جیسا منظر کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ ما رأیت جلدن، کبھی میں نے ایسی جلد نہیں دیکھی کسی بندے کی جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، کبھی میں نے جسم کی اتنی مضبوطی نہیں دیکھی جو آپ سے زیادہ خوبصورت اور مضبوطی والا جسم ہو۔ یہ چند جملے تھے جو ایک انسانی طبیعت، انسانی مزاج، اس کی بنیاد پر ان کی زبان سے نکلے۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ چلے گئے۔ 2 منٹ کے لیے رک کر یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے،
دونوں کے درمیان کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں. دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور نیکی تقوی میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کی جماعت میں سے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ باتیں کہیں ان کی زبان سے نکلی. سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پانی کے اندر فوقع سریعا وہیں پہ گرے اور تڑپنے لگے. فوعیق واقعا شدیدا، شدید قسم کا ٹمپریچر ان کے جسم کا، درجہ حرارت بخار ہو گیا انہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے ساتھی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، بھاگ کے آئے اور آ کے انہیں پانی سے نکالا. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یہ 3509 نمبر پر، دیگر کتب میں بھی موجود ہے. پانی سے نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے. جسم تپ رہا، ٹمپریچر بہت زیادہ تیز ہے، بخار کی شدت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بندہ تو ٹھیک تھا، اچانک اس کی حالت کیسے ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک، تندرست، چنگا بھلا، صحت مند، توانا، ہمارے ساتھ اس نے سفر کا پڑاؤ کیا، پانی میں نہانے کے لیے چلا گیا. فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا، حل تتہمون، تمہارے ذہن میں کسی پر کوئی آبجیکشن ہے، کسی پر کوئی اعتراض ہے، تم سمجھتے ہو کسی کی وجہ سے ہوا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے، فلاں آدمی اس کے پاس سے گزرا ہے، اور بڑے غور سے اس کے بدن کو دیکھا اور چند جملے ان کے بارے میں کہے. فرمایا اس کو بلاؤ. بلا کے لے گئے. فتغیظ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنتے ہیں ممبروں پر ہم بہت زیادہ یہ موضوع، یہ ٹاپک، یہ عنوان بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے، کوئی شک نہیں اس بات میں، لیکن اس دن شدید غصے میں آ گئے. فتغیظ، تغیظ غصے کی کیفیت سے انسان کا بھر جانا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، تم اپنے کسی مسلمان بھائی میں اچھائی، بھلائی اور خوبی دیکھتے ہو، اس پر اپنے تبصرے کر دیتے ہو، اس کے لیے کوئی اچھا کلمہ یا برکت کی دعا کیوں نہیں کہتے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے برکت کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. دو طرح کی آگے حدیثیں ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے جسم پہ پانی بہانے کا حکم دیا. پورے جسم پہ پانی بہایا گیا، اس پانی کو جمع کیا، اور ایک دیگر دوسری سنن کبریٰ امام نسائی نے وہاں پہ صرف اور صرف اعضائے وضو کا ذکر کیا ہے، یعنی وضو کروایا اور وضو کا پانی جمع کیا اور ان کے اوپر بہا دیا. بہانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ٹھیک، تندرست، صحت مند ہو گئے. اب یہ ایک صحیح حدیث سے ہمیں نظر بد کی کیفیت ملتی ہے. جادو ٹونوں سے لوگ دوسرے مسلمانوں کو بہکے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اتنی جلدی کبھی مرتب نہیں ہوتے، الا یہ کہ جادو کی کوئی انتہائی آخری قسم ہو. کفر میں کوئی جادوگر بہت زیادہ اس کی ضلالت میں، گمراہی میں گرا ہوا، لیکن نظر بد کے اثرات کی تیزی اور انسان میں مرتب ہونے والے یہ اثرات بہت زیادہ انسان کے لیے بسا اوقات خطرناک ہوتے ہیں. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند طیالسی میں حدیث ہے 1760 نمبر پر، فرمایا اکثر من یموت من امتی من العین، اکثر لوگ جو میری امت کے فوت ہوتے ہیں، بالکل صحیح سند سے مروی حدیث کا تعالیٰ بھی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. فرمایا اکثریت اموات جو میری امت کی ہوتی ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے 2188 نمبر پر، فرمایا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا سسٹم اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کو ہم تقدیر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے مطابق یہ دنیا کا پورا فارمولہ طے کیا گیا، فلاں کام اس طرح سے ہوگا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر سے ہٹ کر کوئی چیز اپنا اثر دکھا سکتی تھی تو وہ دنیا میں ایک چیز تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2188 نمبر پر، لو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تھی، یعنی بات نقصان تقدیر میں نہیں لکھا کسی کا، لیکن وہ ہو گیا. اگر یہ ممکن ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ہوتا ممکن، پاسبلٹی ہوتی، ایسا وجود ہوتا، فرمایا لسبقتہ العین، یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا.
میں اور آپ اس معاملے میں کتنے محتاط ہیں یا کتنے نہیں؟ لوگوں کو یہ معاملہ ڈسکس، دکان بڑی اچھی چل رہی تھی، سیل بہت زیادہ تھی، کسٹمر آتے تھے، اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا۔ دکان وہی ہے، بزرگ وہی ہیں، پلاننگ وہی ہے، ڈیلنگ وہی ہے، اخلاق وہی ہے، بچہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا، A+ گریڈ کے ساتھ وہ امتحان پاس کرتا تھا، اچانک بچے کی طبیعت خراب ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کے جسم سے بخار نہیں اتر رہا، لیبارٹریز میں گئے، ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر کو چیک کروایا، میڈیکل سائنس ہر چیز کو اپروچ کر لیا، حکیموں سے پڑیاں لے لی، سمجھ نہیں آ رہی بچے کو مسئلہ کیا ہے۔ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا کی ہر تکلیف نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ ہماری زندگی میں چینجنگ اور ہماری زندگی میں آنے والا اتار چڑھاؤ، اس کے اسباب کے اندر، اس کی بنیاد کے اندر نظر بد کا ایک کردار ہوتا ہے۔ بچوں کی ایسی کیفیت ہے، آدمی صحت مند تندرست ہے، اپنے کام پہ اپنی مصروفیت میں موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع میں 4144 نمبر پر، صحیح الجامع میں 4144 نمبر پر حدیث، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان العین تدخل الجمل، بندے اونٹ ہوتا ہے تندرست صحت مند، اپنی کھونٹی میں بندہ ہوتا ہے، گزرنے والا گزرتا ہے، اونٹ کو نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، نظر لگتی ہے، وہ اونٹ جو تندرست اپنے گھر میں مالک کے گھر میں کھڑا تھا، ذبح ہو کر گوشت بن کر اس کا ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَيْنَ تُدْخِلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ، یہ جو بندے کو نظر لگتی ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے، نظر لگنے کی وجہ سے تُدْخِلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ، یہ نظر بد بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ حدیث کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کی مرضی سے بولتے تھے، ہماری دینی رہنمائی کے معاملات میں عرش والے کی مرضی کے بغیر ان کا کلام نہیں، یہ ان کا فرمان ہے۔ اگر وہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے، بندے کو قبر میں پہنچا سکتی ہے، میری زندگی کے معاملات، اس لیے ایک پورا پروسیس موجود ہے۔ اس پروسیس کو اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ حدیثیں بیان کرنے والے، ان سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام، اب اس کا حل وہ نہیں، یہ احادیث تو ہمیں بتاتی ہیں کہ خطرناکی کتنی ہے، ہولناکی کتنی ہے، بچنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر ہمیں اپنے آپ کو آگاہ کرنا، شناسائی سے اختیار کرنا، اس کی ضرورت کتنی ہے، یہ تمام احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ اگلا مرحلہ، اب اس کا حل کیا ہے؟ میں اپنے گھر کو بچاؤں، میں اپنے آپ کو بچاؤں، میں اپنے بچوں کو بچاؤں، دیگر معاملات، اس کا حل وہ نہیں جو ہماری گمراہیوں کی شکل میں مکان بنا ہے 10 کروڑ کا، بنیرے پہ اس کے ایک کونے پہ ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ گاڑی لی ہے، جوتا لٹکایا ہوا ہے، کیوں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ یعنی وہ اللہ جو 15 لاکھ ٹریکٹر کے لیے دیتا ہے، اب اس 15 لاکھ جو اللہ نے مجھے دیے، میں نے اپنی سوچ، میں نے اپنی پلاننگ سے کمائے، ٹریکٹر لیا، اب وہ جوتا، اب وہ اللہ نہیں میرے ٹریکٹر کی حفاظت کرے گا، وہ میں نے جوتا ایک پرانا لٹکاؤں گا۔ یہ بڑی کیفیت موجود ہے، اس بازو کے ساتھ 3 تویز، اس کے ساتھ 3 تویز، وہ کوئی ناف کے ساتھ لوگوں کے تویز بندے ہوئے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ان کے گلوں میں لٹکے ہوئے ہیں، اور تویزوں کی کچھ شکلیں وہ شرک پر جا کے ختم ہوتی ہیں، انتہا ان کی شرک پر ہوتی ہے۔ اور بھائی یہ علاج ہمارے نہیں ہیں، مسلمان کے نہیں ہے، مسلمان کے پیغمبر نے، مسلمان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتائے، نہ پڑھائے، نہ سمجھائے، نہ سکھائے۔ ہاں ان کے ہوں گے جو اس علاقے میں رہتے ہیں، جن کو لوگ ہندو اور سکھ کے نام سے جانتے ہیں، یہ توہمات، یہ خرافات، یہ بدعات، یہ غلط نظریات، یہ رویے، یہ نظریے ان لوگوں کے ہوں گے، اسلام کے نہیں ہیں۔ لوگوں نے، دین اسلام نے ہمیں بتایا۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بہت زیادہ علامات کیا ہیں۔ اچانک لوگوں کا بیمار ہو جانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2197 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت بڑا پیار کرتے تھے۔ جعفر بن ابی طالب سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے، اسما بنت امیس موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی زوجہ محترمہ۔ جعفر گھر میں نہیں، فوت ہو چکے تھے، شہادت ہو چکی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے بچے تھے، بڑے خوبصورت ان کی رنگتیں تھیں، سرخ رنگ کی رنگتیں، لیکن سارے کے سارے دبلے پتلے جسم، یہ گردن ان کی پچکی ہوئی، پیٹ ان کے بڑھے ہوئے، بڑی بیماری کی کیفیت میں نظر آئے۔ اور آپ نے بچوں کو اکثر اس کیفیت میں دیکھا ہوگا، بچے کا کھانا پینا ٹھیک ہے، گھر کا نظام، اس کو کیلوریز ساری مل رہی ہیں، لیکن بچوں کے جسم بدن ایسے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما لی ارا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ منظر کیا ہے میرے آگے؟ ان یہ بنی اخی، میرے بھائی کے بچے ہیں، زاری عقل، یہ بڑے کمزور مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کے جسم بڑے دبلے پتلے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایسا تو مسئلہ نہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں؟ کیا کوئی انہیں فاقہ تو نہیں پہنچا؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، معاشی حالات بہت اچھے، فرمایا بچوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسرع الیہم النظر، نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ فرمایا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے، دم نہیں کرتی آپ اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دم کرو، کچھ نہیں آتا دم کرنے کے لیے نظر بد سے، ہاں کچھ الفاظ آتے ہیں، فرمایا ادھر بیٹھ کے سناؤ مجھے، سنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ الفاظ پڑھ کے آپ دم کیا کرو، بیماری ہے، بچوں کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، دوسری عذاب یا دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ریزن، علت، وجوہات ہو سکتی ہیں، دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی دین اسلام بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے چند حدیثیں عرض کی، اور بھی کئی حدیث اس مسئلے میں موجود۔ ایک دن صحیح مسلم کی حدیث ہے 2198 نمبر پر، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور وہاں پہ رعت جاریہ کر ایک لونڈی دیکھی، علی وجہہ صفحہ، اس کے چہرے پہ دیکھا چھائیاں پڑی ہوئی، نشان پڑے ہوئے، لڑکی کی عمر کم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے غور سے، ماں جی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ لڑکی لونڈی ہے، اس کے چہرے پہ نشان بڑے خطرناک ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے بن گئے، یہ ہمارا نوجوان طبقہ اپنے چہرے کی رنگتوں سے پریشان، ملتانیوں مٹیوں کے کریموں نہ جانے کیا کیا رگڑ کے پیس کے یہ دکانداریاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے کی رنگت کیوں خراب ہوئی، یہ سیاہ نشان چھائیاں کیوں ہیں اس کے چہرے پہ؟ فرمایا اس کو نظر لگی ہے، دم کرتی ہو اسے؟ فرمایا نہیں، فرمایا فوراً اس کو دم کرواؤ، نظر بد کا دم کرواؤ۔ ماں جی فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دم کروایا، وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ساری اس کی خوفناکی بیان کرتی ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا نا، اب اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے؟ دو طریقے دین اسلام ہمیں بتاتا ہے مسئلے کے حل کے۔ سب سے پہلا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے بھی اور قرآن مجید کو پڑھیں۔ ہماری عادت ایک رویہ نظر بد کو ہم خود کو تھالی میں رکھ کر پیش کرتے ہیں، ابھی لگاؤ مجھے نظر، دکان کی سیل بہت اچھی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات بہتر کر دیے تو شکر ادا کریں نا اپنے رب کا۔ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں اتنا کما کے اٹھاؤں؟ بچے نے بہت اچھے امتحان میں، اللہ کامیابی، شاندار کامیابی۔ اب ہمارا رزلٹ بچے کا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک اس کی تصویریں، پکچر فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ ہم اپلوڈ نہیں کرتے۔ قربانی کا بکرا لے آئے، وہ قربانی ہم شاید ہمارے تصور میں کوئی بات بیٹھی ہے کہ قربانی پتہ نہیں ہو سکے گی کہ نہیں جب تک اس کی تصویریں ہر روز نئی سے نئی نہ لے جائیں، عمریں نہیں ہمارے اس وقت تک۔ یہ سارے معاملے ہماری یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، یہ سبب ہے لوگوں کی نظر بد لگنے کا۔ اپنے جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی ایک نعمت ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دی، اب آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پرانا جوتا پہنے، نہیں جی میں نے اس نعمت کو ظاہر نہیں ہونے دینا، نہیں، اس جگہ پر نعمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک بن نضلہ تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آئے، فرمایا یہ کپڑے کیوں ایسے پہن کے آئے؟ مال نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل المال عندی، مال کی ہر کیٹیگری میرے پاس، بکریاں ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، فرمایا اس نعمت کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے۔ مطلب کنجوسی نہیں ہے، بخل نہیں، اسلام اس کا سبق نہیں دیتا۔ لیکن دوسری جو نعمتیں ہیں جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، کتنی کمائی کی آپ نے، کیا بتانے کی ضرورت؟ آپ کی سیلری کتنی ہے، کیوں لوگوں کو آپ بتائیں، کیوں لوگوں کے سامنے رکھیں؟ آپ نے فلاں چیز خرید لی، اب اس کی ساری لوگوں میں شہرت، تشہیر، بچے کی پینا فلیکس بنا کے روڈ پہ لگا دیں کہ اس نے بورڈ میں اتنے نمبر لے لیے ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری ساری شہرت کی ہوس ہمارا بھیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اور یہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی انعامات اور نعمتیں ہیں، ان کو آپ جتنا لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لوگوں سے چھپائیں۔ جن کے نظریں آپ کی تصویروں پہ، آپ کی خبروں پہ، آپ کی شہرت پہ پڑتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت ہے،
بڑا پیار بیٹھا ہے ان کے دلوں میں، وہ فوراً دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں گے، آپ کے لیے برکت کی دعا شروع کر دیں گے، یا اللہ اس کو اور نوازے اور دے۔ نہ جانے کتنی حسد کی بھری ہوئی آنکھیں، کینے کے بھرے ہوئے دل، بغض سے لبریز سینے، وہ آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے فوراً وہ بے چینی طبیعت کی شروع ہو جاتی ہے۔ حسد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگوں سے لوگوں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، لوگوں سے لوگوں کے اچھے حالات برداشت نہیں ہوتے، اس کو چھپائیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ یوسف کا مطالعہ اگر شروع کریں، سورہ یوسف کے آغاز میں سب سے پہلا سبق بچہ ہے یوسف علیہ السلام، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا پیارا بچہ، باپ کا لاڈلا، اٹھ کے بابا جی کو معصومیت سے کہتا ہے، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ یا بقی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام، ایک پیغمبر، کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بچے کسی کو یہ خواب نہیں بتانا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا آؤ میں بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر کا پتہ ہوتا، یہ میرا بچہ مستقبل میں فلاں بننے والا ہے، فلاں بننے والا۔ کہا نہیں بیٹا چھپا لو، اگر نہیں چھپاؤ گے تیرے خلاف کوئی نہ کوئی چال چل سکتا ہے۔ اور اسی یعقوب علیہ السلام کا آگے چلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 67 میں، وہاں پر کیا تدبیر ہے؟ 11 بچوں کو بھیجا، جاؤ جا کے عزیز مصر سے غلہ لے کے آؤ، اور ساتھ نصیحت کی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، بیٹا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں؟ وہ بھائی کڑیل جوان ہو، 11 بندے اکٹھے کھڑے ہوئے، ایک جماعت بنتی، لوگ پوچھے کس کے بچے ہیں؟ 2 مطلب لکھے مفسرین۔ ایک مطلب یہ تھا کہ یہ پکڑے جائیں گے، کہ یہ 11 بندے اکٹھے ہو کے کچھ کرنے کے لیے آئیں، دوسرا 11 بچے ایک باپ کی اولاد نظر نہ لگ جائے، اور اسی کی طرف قرآن مجید کی آیت کا اشارہ ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی عام آدمی نعوذ باللہ من ذالک، کوئی میرے جیسا کمزور طالب علم نہیں، اللہ کا پیغمبر، اور پیغمبر بھی اللہ کا علم لے، اللہ کی طرف سے پیغمبر کی طرف سے، وہ کسی دنیا کی اکیڈمی میں نہیں پڑھا ہوتا، دنیا کے کالج میں نہیں پڑھا ہوتا، دنیا کے اسکول میں نہیں پڑھا ہوتا۔ جو پیغمبر ہوتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی میرے مالک کائنات نے اسی آیت میں کہا، وہ جو یعقوب علیہ السلام تھے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ علم ہم نے اسے سکھایا تھا، وہ علم والی ہستی، یہ ان کی تدبیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کریں، میں نے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تو اتنی حیرانگی ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت چیزیں۔ 257 نمبر حدیث ہے یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا بانجاء الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ فرمایا کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نے سکسیس، میں نے کامیابی، میں نے وہ حاصل کرنی، میرا ٹارگٹ فلاں، میرا ہدف فلاں۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ ڈنڈورا پیٹ دیا جائے، لوگوں کو سب کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے، حسد بری نگاہیں اپنے اوپر گاڑ لی جائیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مدد حاصل کرو۔ اللہ کے نبی کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابیوں تک سفر چاہتے ہو، خاموشی سے کرو، چھپا کے کرو، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو لے کر آؤ گے نا، آج میں نے اتنی سیل کر لی اپنی، میری سیلری اتنی ہو گئی، میں نے فلاں چیز نہیں لے لی، میرے گھر میں فلاں چیز نہیں آ گئی، میری بیوی بڑی اطاعت گزار، ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دو۔ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، دنیا کے اندر ہر وہ بندہ جس کو کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہے، حسد کرنے والوں نے اس کے ساتھ حسد کیا ہے۔ قرآن مجید نے 2 علاج بتائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب ساری تفسیریں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اور کسی بھی سکول آف تھاٹ مکتبہ فکر سے، شافی، حنبلی، مالکی، حنفی، کسی بھی سے مفسر کا تعلق کو کھول کے دیکھ لیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ جادوگروں سے مجھے بچا لے، سادہ اور سلیس ترجمہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کا جو ایک مفسرین نے ترجمہ کیا یا مطلب لکھا، مفہوم لکھا کہ اے اللہ حسد کرنے والے کی حسد سے بچا لے۔ حسد کرنے والے کا حسد جب وہ کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو بری نظر لگاتا ہے، نظر بد لگاتا ہے، جس کا اثر جادو سے بھی تیز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے تدبیر۔ اب آخری مسئلہ، نظر بد سے کیسے بچا جائے؟ سب سے اہم ترین یہ مسئلہ ہے، ہر روز اپنے آپ کو دم کریں۔ آپ کے کاروبار پہ کوئی چیز اثر انداز ہو چکی ہے، آپ کو لگتا ہے اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، دکان پہ جائیں، یہ جو مسنون اذکار ہیں ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، کثرت سے ان کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی نظر بد کے ساتھ ختم کر دے۔ اپنے آپ پہ پڑھنا شروع کر دیں،
جیسے مختلف اذکار کرتے ہیں اللہ نظر بد کے اثار ختم کر دے گا. بچے میں محسوس ہوتا ہے پڑھ کے پھونکے. 3 دم نظر بد کے لیے جو مسنون ہے. نمبر 1 سنن ابن ماجہ میں 3511 نمبر حدیث ہے 3511. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من عین الجن. یہ بڑی سمجھنے والی حدیث ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے کسی جن کی نظر نہ لگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی پناہ مانگا کرتے تھے ہر روز، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من آیون الانسانی، انسانوں کی نظر مجھے نہ لگے. لیکن جس دن جبریل فلق اور ناس صورتیں لے کر اترے، سنن ابن ماجہ 3511 نمبر حدیث، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگی، بلکہ صبح اور شام ان صورتوں کو پڑھا ہے. جو بندہ اس صورت کو پڑھ لیتا ہے نظر بد سے بہت بڑے بچاؤ اور حصار اور دفاع میں اللہ تعالیٰ اسے لے لیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 حدیث صحیح مسلم میں ہے اور جامع ترمذی میں آتی ہے 2060 نمبر پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بٹھا کے ایک دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. وہ 2 تھے، اعیذکما پڑھتے تھے. ایک بچہ ہو تو اعیذکا، اور خود کو کرنا ہو تو اعوذ پڑھ لے اس کے ساتھ. اور مزے کی بات اس میں جو سمجھنے والی ہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو یعنی اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دم کرتے تھے، نہیں بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. آپ نے فرمایا ان اباکما، بے شک تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام یہی دعا پڑھ کے یہی دم کر کے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ان دونوں بچوں کو دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچانے کے لیے. یہ 2 ہو گئی. تیسرا علاج بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذی من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقی. ان ساری چیزوں کا خلاصہ کہ نظر بد ایک دنیا کی حقیقت ہے اور حدیث نے اکثریت اموات کی وجہ بتائی. تقدیر کے معاملے میں اونٹ کا معاملہ، اس سے ہمیں اپنے آپ کا بچاؤ کرنا چاہیے. 2 طریقے بچاؤ کے، ایک تدبیر ہے اور دوسرا اپنے آپ کو دم کرنا. دم میں کم از کم بچوں کو بہت کچھ یاد کرواتے ہیں، فزکس کی مساواتیں، کیمسٹری کے فارمولے، میتھ کے فارمولے، سب کچھ یاد کرواتے ہیں. یہ دعائیں بھی یاد کروائیں. یہ بچوں کی صحت مندی، تندرستی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بڑا عظیم عمل ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.